السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، مسلمانوں، بچوں، اب ہم تجویز کے اہم قواعد بارے گفتگو فرمائیں گے۔ تجوید کے قواعد کیا ہیں؟ اہم قواعد۔ جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ خوب موٹے پڑھیں، لیکن یہ یاد رہے کہ ان کی ادائیگی میں ہونٹ گول نہ ہونے پائیں، جیسے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ جن حروف کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے ان میں سیٹی کی آواز پیدا کریں، جیسے صاد، ظا، سین۔ را پر زبر یا دو زبر پیش یا دو پیش ہوں تو را پر پڑھیں، پر۔ اور اگر را ساکن ہو، اس سے پہلے حرف کی حرکت زبر یا پیش ہو تو بھی را کو پر پڑھیں۔ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کی حرکت زبر یا پیش ہو تو بھی را کو پر پڑھیں، اور اگر را کے نیچے زیر یا دو زیریں ہوں تو اسے باریک پڑھیں۔ لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسے پر، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں۔ ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی آوازوں میں پائے جانے والے فرق کی خوب مشق کریں، جیسے طا، طوا، صا، سین اور صاد، قاف اور کاف۔ اسی طرح زال، زے، ضاد اور زوئے وغیرہ۔ حروف مدہ موقوف حروف مدہ موقوف یعنی جب ان پر وقف کیا جائے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ ایک الف سے زیادہ لمبے نہ ہوں، اور اگر آخر میں ہا اور دوسرے حرف مدہ بھی زائد نہ ہوں، مثلا والضحیٰ، سجا، فطردا، قدحا، حتی، ایسا اکثر عدم توجہی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ وقف کے قواعد۔ وقف کے قواعد۔ وقف کے قواعد کہ کہاں ٹھہرنا ہے۔ تجوید میں وقف کہتے ہیں سٹاپ، رکنے کو، ٹھہرنے۔ جس کلمے کے آخر میں ایک زبر، ایک پیش یا دو پیش، ایک زیر یا دو زیر، اور کلمے کے آخر میں ہاں پر کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو، اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے فاہیہ کو وقفاً، فاہیہ کو فاہی، اور بیدامن کو وقفاً بیدم پڑھیں وغیرہ۔ دوبارہ سنیں۔ جس کلمے کے آخر میں ایک زبر، ایک پیش یا دو پیش، ایک زیر یا دو زیر، اور کلمے کے آخر میں ہاں پر کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو، اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے فاہیہ کو وقفاً فہی، اور بیدامن کو وقفاً بیدم پڑھیں وغیرہ۔ یعنی آخری حرف جزم کے ساتھ پڑھیں
جس کلمے کے آخر میں جزم یا کھڑا زبر اور ہاں کے علاوہ کسی اور حرف کے نیچے کھڑی زیر ہو، اس پر وقف اس طرح کریں جیسے طٰ اخبارکم یستحیی وغیرہ۔ جس کلمے کے آخر میں دو زبر ہوں اسے وقف کی صورت میں الف سے بدل کر الف کے برابر ہی لمبا کر کے وقف کریں، جیسے ما ان پر وقف کریں تو اسے ما پڑھیں وغیرہ۔ وہ کلمات جن کے آخر میں گول تا ہو ان پر وقف کی صورت میں گول تا کو ہاں ساکنہ سے بدل کر وقف کریں، مثلا لومازاتن سے لومازہ وغیرہ۔ ان دونوں کو وقف بالابدال کہتے ہیں، وقف بالابدال۔ قلقلہ جزم یا وقف کی صورت میں قاف طا توئے با بے جیم دال کے ہلا کر پڑھنے کو قلقلہ کہتے ہیں، مثلا اق ات وغیرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف مدہ ولین اور مدات کا بیان کیا ہے، اس بارے میں ہم بیان کریں۔ الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، جیسے قالا حالا۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، جیسے قولو۔ یائے ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے یائے مدہ کہتے ہیں، جیسے قیلا ہیلا۔ واو اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو انہیں حروف لین کہتے ہیں۔ ان حروف کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، جیسے قول خیر وغیرہ۔ ان تمام حروف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ مد متصل حرف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمے میں جمع ہوں تو اسے مد متصل کہتے ہیں، جیسے جاء اولئک جیء۔ مد منفصل حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اسے مد منفصل کہتے ہیں، جیسے ما انزل اللہ وغیرہ۔ ان دونوں صورتوں میں مد کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ مد لازم کلمی مسکل حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر شد ہو، یعنی بعد والا حرف مشدہ ہو، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر شد ہو تو اسے مد لازم کلمی مسکل کہتے ہیں، جیسے دابۃ وغیرہ۔ مد لازم کلمی مخفف حروف مدہ کے بعد والے حروف پر اگر جزم ہو تو اسے مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں، جیسے آن۔ ان دونوں صورت میں مد کو 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں۔ حروف مقطعات حروف مقطعات سے مراد ایسے حروف ہیں جن کو قرآن میں علیحدہ کر کے
پڑھا جاتا ہے. جیسے الف لام میم، پہلا سپارے کا نام الف لام میم ہے، تو اس میں ہم الف لام میم کو الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں. انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اور الف لام میم صاد کو الف لام میم صاد وغیرہ، یہ قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں. اب ہم نون ساکنہ و تنوین اور میم ساکن کے قواعد سمجھتے ہیں. آئیے بچوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، سمجھیں. نمبر 1، اظہار. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ یا گول ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا. ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں. نمبر 2، ادغام. ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہا جاتا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، میم، واو، نون میں سے کوئی حرف ہو تو غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام یا را میں سے کوئی حرف ہو تو غنہ کے بغیر ادغام ہوگا. نمبر 3، اقلاب. اقلاب کے معنی بدلنے کے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، با، تو اس نون کو میم سے بدل کر غنہ کر کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. جیسے فم با از خبیرم بصیرم وغیرہ. اخفا. نمبر 4، اخفا. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر تا، تو، جیم، دال، وا، زا، زال، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، زوئے، توئے زوئے، فا، قاف، کاف میں سے کوئی حرف ہو تو غنہ ہوگا. اس غنہ کو اخفا کہتے ہیں. نون ساکن اور مندرجہ والا حروف خواہ ایک کلمے میں آئیں یا 2 کلموں میں، ہر صورت میں غنہ کرنا ہوگا، غنہ ہوگا. نمبر 5، میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک ہو تو میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کر کے پڑھیں. جیسے لہم مما وغیرہ، لہم مما وغیرہ. نمبر 6، میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے، با متحرک آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک ہو تو میم ساکن کو میم. نمبر 6، میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو وہاں اخفا مع غنہ کر کے پڑھیں گے. جیسے ما لہم بہ. ان دونوں صورتوں کے علاوہ باقی تمام جگہوں میں اظہار ہوگا. میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک ہو، میم ساکن کے بعد اگر با متحرک ہو، یہ دونوں صورتیں ہیں. ان دونوں پوائنٹ کو سمجھیں. میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک ہو
تو میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کر کے پڑھیں گے، جیسے لہم مما، لہم مما، میم ساکن کے بعد میم متحرک آئی ہے، اس پہ شد ہے، میم پر پہلی میم پہ جزم ہے، دوسری میم پہ شد ہے، تو اس میں ہم ادغام کر کے پڑھیں گے لہم مما۔ اب دوسری صورت دیکھیں، میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے، یعنی آخری حرف میم ساکن ہو اور اس کے بعد با متحرک ہو، جیسے ما لہم بھی وغیرہ، تو اس میں اخفاء مع الغنہ کریں گے، بھی ما لہم بھی۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ باقی تمام جگہوں میں اظہار ہوگا، اخفاء نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔ نون قطنی، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دے دیتے ہیں، کیونکہ حمزہ وصلی درمیان میں سے گزر جاتا ہے، جیسے نو ہو نبنا ہو، نو ہو نبنا ہو، اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی سے کلمے کی ابتدا نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر کلمے کے حمزہ وصل سے ہوگی، مثلا اگر نو ہو نبنا ہو میں نوح پر وقف کریں، اگر نو ہو نبنا ہو میں نوح پر وقف کریں تو پھر ابنا ہو سے ابتدا کریں گے، نو ہو نبنا ہو یا نو ابنا ہو، پھر نبنا ہو پڑھنا غلط ہے ہوگا۔ قرآن مجید میں لکھنے اور پڑھنے کی صورت میں تبدیل ہونے والے الفاظ کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ لکھنے اور پڑھنے کی صورت میں تبدیلی ہونے والے الفاظ، مثلا لکھنے کی صورت میں افائم اور پڑھنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ افائم۔ لشائن، تو پڑھنے کی صورت کیا ہوگی؟ لشائن۔ لیبلوا، لیبلوا، سمودا، سمودا، یعنی لکھنے میں اکثر جگہ ہم آخر میں حرف الف لکھتے ہیں مگر پڑھنے میں نہیں آتا، سمودا، پڑھنے میں سمودا دال پر زبر ہی ہوگی خالی۔ نوٹ، سورہ دہر میں جو دوسرا قواریرا ہے، اس کا الف وقف اور وصل دونوں صورتوں میں نہیں پڑھا جائے گا، اس کا الف وقف اور وصل، جیسے قواریرا، الف وقف پہلا ہے قوا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اور ریرا وصل ہے، تو ان دونوں صورتوں میں نہیں پڑھا جائے گا۔ درجہ ذیل کلمات میں الف وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا، وصل کی صورت میں نہیں۔ مثلا آنا، الف زبر آ، نون زبر الف نا، آنا، تو وصل کی صورت کیا ہوگی؟ الف زبر آ، نون زبر نا، آنا، اور وقف کی صورت کیا ہوگی؟ الف زبر آ، نون زبر الف نا، آنا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الف زبر آ، نون زبر الف نا، آنا، یہ لکھنے کی صورت میں پڑھی جائے گی، اور وصل کی صورت میں الف زبر آ، نون زبر نا، آنا، اور وقف کی صورت میں الف زبر آ، نون زبر الف نا، آنا۔ اسی طرح لا کنہ
کو وصل کی صورت میں لام زبر لا، کاف زیر نون کن نون زبر نا، لا کننا، اور وقف کی صورت میں لام کھڑی زبر لا، کاف زیر نون کن نون زبر الف نا، لا کننا۔ اسی طرح سلاسیلا، سلاسیلا، سلاسیلا وغیرہ۔ نوٹ: سورت دہر میں جو پہلا قواریرا ہے اس کا الف وقف میں پڑھا جائے گا، وصل میں نہیں پڑھا جائے گا۔ قواریرا، قواریرا پہلا، قواریرا یعنی وصل کی صورت میں قواریرا کے آخر میں الف نہیں ہوگا، اور وقف کی صورت میں قواریرا پڑھیں گے، آخر میں الف ہوگا، حرف الف ہوگا، پڑھا جائے گا قواریرا۔ نوٹ: سلاسیلا وقفاً دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، سلاسیلا یعنی الف کے بات سے، اور سلاسل یعنی الف کے حذف سے، دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ چند کلمات کا صحیح تلفظ: بیعصل اسم الفسوق، الحجرات 11:49۔ اس میں بیعصا کے بعد والا الف اور اسم کا الف دونوں حمزہ وصلی ہیں، اس لیے وہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، یعنی بیعصل، بیعصل اسم پڑھا جائے گا، بیعصل اسم، بیعصل اسم، اور لام کے نیچے کسرہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہے۔ مجریہا کا تلفظ مجرے، دو چشمی ہا زبر الف ہا ہوگا، یعنی اسے اردو لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں گے، اسے مجری ہاں، مجری ہاں پڑھنا غلط ہے، مجری ہاں نہیں، مجرے ہاں۔ ذکرین، سورۃ الانعام 2 جگہ میں ہے۔ اللہ، اللہ، یونس النمل دونوں جگہ میں آتا ہے، الف پر کھڑی زبر اور مادہ، مد۔ آنا، یونس، سورۃ یونس میں 2 جگہ میں۔ مذکورہ کلمات میں روایت حفص کے مطابق 2 وجہیں جائز ہیں، نمبر 1 ابدال اور نمبر 2 تسہیل۔ ابدال حمزہ کو الف مدہ سے پڑھ بدل کر مد کے ساتھ پڑھنا، یہ ابدال ہے، حمزہ کو الف مدہ سے بدل کر مد کے ساتھ پڑھنا، جبکہ حمزہ کو حمزہ اور الف کے بغیر مدہ درمیان بغیر مد کے پڑھنا تسہیل کہلاتا ہے۔ تسہیل کیا ہے؟ حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان بغیر مد کے پڑھنا۔ اعجمیٌ، سورۃ حامیم سجدہ میں ہے۔ روایت حفص کے مطابق دوسرے حمزہ میں صرف تسہیل ہی منقول ہے۔ لا تمنا، سورۃ یوسف میں 2 وجہیں جائز ہیں، ادغام مال اشمام اور دوسری اظہار مال اختلاس۔ ادغام مال اشمام، ادغام کر کے وقت اشمام ہونٹوں کو گول کرنا، وقت اشمام کہتے ہیں ہونٹوں کو گول کرنا۔ اظہار مال اختلاس، پہلے نون کی حرکت کا 2/3 حصہ پڑھنا، اس صورت میں ادغام نہیں ہوگا۔ اظہار مال اختلاس کیا ہے؟ پہلے نون کی حرکت کا 2/3 حصہ پڑھنا، اس صورت میں ادغام نہیں ہوگا۔ سورۃ آل عمران میں الف لام میم، اللہ، وصل کی حالت میں میم ساکن اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے مفتوح پڑھی جائے گی، اور لفظ اللہ کا حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔
اور میم میں مد لازم ہوگی، اس وجہ سے حالت وصل میں میم پر طول اور کسر، میم پر طول اور کسر دونوں جائز ہیں۔ نخلقو، نخلقکم، قاف کا کاف میں ادغام، ادغام تام و ناقص دونوں طرح ہوتا ہے۔ تام ادا کرنے میں مقدم ہے، مندرجہ ذیل کلمات میں ادغام ناقص ہوا ہے۔ بسطہ سورۃ المائدہ میں، احطو النمل، ما فرطو سورۃ زمر، ما فرطتم سورۃ یوسف۔ بعض کلمات ایسے ہیں جن کے بعض حروف محذوف ہوتے ہیں، اور ان کلمات کے حذف شدہ حروف کو وصلاً اور وقفاً دونوں صورت میں محذوف ہی پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً فتقونی، دراصل فتقونی تھا، نون یہ نی، یعنی فتقونی نون زیر یا نی، اور پہلے فتقونی نون کے نیچے زیر خالی، اور فتقونی نون زیر یعنی یہ تھا۔ اس طرح یوتی، وخشونی، فرحبونی وغیرہ، یہ تمام الفاظ، اور فما آتانی اللہ میں سے بھی وقف رسم کے تابع ہوگا۔ فما آتانی اللہ میں چونکہ یائے مفتوحہ ہے، اس لیے اس کلمے میں روایت حفص کے مطابق یا کا حذف اور اثبات دونوں طرح درست ہے۔ یہ وقفاً ہے، وصلاً نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 4 کلمات ایسے بھی ہیں جو صاد سے لکھے ہیں، مگر صاد کے اوپر یا نیچے چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوتا ہے، یعنی لکھنے میں یہ صاد ہیں اور اس کے اوپر سین بھی لکھ دیا جاتا ہے چھوٹا سا۔ یقبضو و یبسطو، اب یبسطو میں صاد لکھنے میں آتا ہے لیکن اس کے اوپر چھوٹا سا سین لکھ دیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں فی الخلق بسطتاً، سورۃ الاعراف میں ہے بسطتاً، صاد لکھنے میں با زبر صاد بس، تو زبر تا، تا دو زبر تن، تو اب صاد میں سین اوپر چھوٹا سا لکھا جائے۔ ام هم المسیطرون، سورۃ الطور میں مسیطرون میں صاد ہے جس کے نیچے سین چھوٹا سا لکھ دیا جائے۔ بمسیطر، الغاشیہ میں یہ صاد سین لکھا جاتا ہے۔ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے 2 کلمات میں سے صرف سین، تیسرے میں سین یا صاد، اور چوتھے میں صرف صاد پڑھا جائے۔ قرآن مجید میں بعض جگہ سکتہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز بلند کر کے سانس توڑے بغیر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا، اور روایت حفص کے مطابق یہ قرآن مجید میں 4 جگہ ہے۔ مثلاً سورۃ الکہف میں ہے ایواجن سکتہ قیمن، ایواجن اور قیمن درمیان میں سکتہ ہے۔ سورۃ القیامہ میں من روک، درمیان میں من اور راک کے درمیان میں سکتہ ہے۔ من مرقدینا سکتہ، حاذا من مرقدینا اور حاذا کے درمیان سکتہ ہے سورۃ یاسین میں۔ اور سورۃ المطففین میں بل رونا، بل رانا، ان دونوں کے درمیان سکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صحیح ادائیگی ہے قرآن پاک کے حروف کی، آیات کی، اس میں غنہ، قلقلہ اور ادغام، اور جو تجوید کے صحیح اصول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم صحیح طرح سے قرآن پاک کو خشیت کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور بہترین ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور صحیح حروف میں قرآن پاک کی ادائیگی کرنا سیکھیں اور پڑھیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔